نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 229 آیت نمبر 1 سے 14 تک، لیسن نمبر 229 آیت 1 to 14 سورۃ فاطر. لفظی ترجمہ. سورۃ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ، بنانے والا ہے فرشتوں کو. رسلاً، پیغامبر. الی اجنحۃ، پروں والے. مثنا، دو دو. وثلاثہ، اور تین تین. ورباع، اور چار چار. کیا؟ الی اجنحہ، بازوؤں والے، پروں والے. یزید، اضافہ کرتا ہے. فی الخلق، پیدائش میں. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. علی کل شیء، ہر چیز پر. قدیر، قادر ہے. ما، جو. یفتح اللہ، کھولتا ہے اللہ. للناس، لوگوں کے لیے. من رحمت، کوئی رحمت. فلا، تو نہیں. ممسکا، روکنے والا. لہا، اس کو. وما یمسک، اور جو وہ روکتا ہے. فلا مرسلہ، تو نہیں کوئی بھیجنے والا. لہو، اس کو. من بعدہ، اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اذکروا، یاد کرو. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. علیکم، جو تم پر ہے. هل من خالق، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. یرزقکم، جو رزق دیتا ہو تم کو. من السماء، آسمان سے. والارض، اور زمین سے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فانا، تو کہاں سے. تؤفکون، تم پھیرے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو. فقط، تو تحقیق. کذبت، جھٹلائے گئے. رسلاً، کئی رسول. من قبلک، تجھ سے پہلے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف. ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات. یا ایھا الناس، اے لوگو. ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ کا. حق، سچا ہے. فلا، تو نہ. تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو. باللہ، اللہ کے معاملے میں. الغرور، دھوکے باز، یعنی شیطان. ان الشیطان، کیونکہ شیطان. لکم، تمہارے لیے. عدو، دشمن ہے. فاتخذوہ،
تو بناؤ اس کو عدوا دشمن، انما بے شک یدو وہ بلاتا ہے یا بلا رہا ہے حزبہ اپنے جتھے کو، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے، یا بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے، دوزخیوں میں سے۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب ہے سخت، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے مغفرتن بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر ہے بڑا۔ افمن کیا بھلا جو زینا خوبصورت بنا دیا گیا، لہو اس کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل، فرآہ حسنا تو وہ سمجھتا ہے اس کو اچھا، دیکھتا ہے اس کو اچھا، دونوں معنی ہو سکتے۔ فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، فلا تذہب پس نہ جائے نفسک تیرا نفس، علیہم ان پر، حسرات حسرتیں کر کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بما یصنعون جو کچھ وہ کر رہے ہیں، واللہ الذی اور اللہ وہ ذات ہے، ارسل الریاح جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابن بادل، فسقناہ پھر لے جاتے ہیں ہم اس کو، یا چلاتے ہیں ہم اس کو، الی بلد میت مردہ زمین کی طرف، فاحیینا پھر زندہ کرتے ہیں ہم، بہل ارض اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، کذالک النشور اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا، من کانا جو کوئی ہے، یرید العزت چاہتا عزت، فللہ تو اللہ کے لیے ہے، العزت جمیعا عزت ساری کی ساری، الیہ اسی کی طرف، یصعد الکلم الطیب چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح اور نیک عمل، یرفعہ اوپر چڑھاتا ہے اس کو، والذین اور وہ لوگ، یمکرون جو چال بازیاں کرتے ہیں، السیئات بری بےہودہ، لہم ان کے لیے، عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومکر اولئک اور مکر ان لوگوں کا، ہوا یبور وہ غارت ہونے والا ہے، یا تباہ ہوگا برباد ہو جائے گا، واللہ خلقکم اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم جعلکم پھر بنایا تم کو،
ازواجن جوڑے، وما تحمل اور نہیں اٹھاتی، من انسا کوئی مادہ، ولا تدع اور نہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، وما یعمر اور نہیں عمر دیا جاتا، من معمر کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص اور نہیں کمی کی جاتی، من عمرہ اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب مگر ایک کتاب میں ہے، ان ذالک بے شک یہ بات، علی اللہ یسیر اللہ پر بہت آسان ہے، وما یستوی البحران اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر، ھذا عذب یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا، سائغ خوشگوار آسانی سے حلق میں اتر جانے والا، شرابہ پینا اس کا، وھذا اور یہ، ملح کھاری ہے، اجاج نہایت تلخ، ومن کلن اور ہر ایک سے، تأکلون تم کھاتے ہو، لحمن طریا گوشت تر و تازہ، وتستخرجون اور تم نکال لیتے ہو، حلیتن زیورات، تلبسونہا تم پہنتے ہو ان کو، وتری الفلک اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، فیہ اس میں، مواخر پھاڑنے والی ہیں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری سب کے سب چل رہے ہیں، لأجل مسمی ایک مقرر وقت تک کے لیے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، والذین اور وہ ہستیاں، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، ما یملکون نہیں مالک ہو سکتی، من قطمیر کھجور کے چھلکے میں سے، ان تدعوہم اگر تم پکارتے ہو ان کو، لا یسمعوا دعاءکم نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا اور اگر وہ سن لیں، مستجابوا لکم نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو، ویوم القیامت اور دن قیامت کے، یکفرون وہ انکار کر دیں گے، بشرککم تمہارے شرک کا، ولا ینبئک اور نہیں خبر دے سکتا تجھ کو، مثل خبیر مانند خبیر کے خبر رکھنے والے کے یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ فاطر جس کا معنی خالق ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ سورت فاطر کے علاوہ ملائکہ کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ سورت سبا کے قریبی زمانہ میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے، 45 یعنی 45 آیات ہیں، 977 یعنی 977 کلمات اور 3130 یعنی 3130 حروف ہیں۔ اس سورت کا مضمون بھی سورت سبا کے مضمون سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیامبر. الی اجنحۃ، پروں والے، بازوؤں والے. مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار. یزید فی الخلق، اضافہ کرتا ہے خلق میں. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں گویا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ اس کی طاقت اور قدرت کتنی ہے، کیسی ہے، اور اسی بنا پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض. سورۃ سبا کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اسی طرح کی گئی. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. اور سورۃ الانعام کی پہلی آیت بھی کچھ اسی طرح شروع ہوتی ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. تو آسمان و زمین کے خالق کے لیے ہے تعریف. اور فاطر کا لفظ اگرچہ خالق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فطرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شق، یعنی شق کرنا، پھاڑنا، الگ الگ کرنا. تو یہاں خلق کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس نے کس طرح پیدا کیا. اگرچہ اس کی تفصیل تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن فاطر کے لفظ سے ایک اشارہ ملتا ہے خلق کی کیفیت کی طرف. فاطر السماوات والارض. اور پھر نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین بنائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی پیدا کیے. جاعل الملائکہ، اور فرشتوں کو بنایا کیا، یعنی فرشتے پیدا کیے اور فرشتوں کو مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا. اور وہ کام کیا ہے؟ پیامبری کا کام. وہ کام کیا ہے جس کے لیے فرشتوں کو بنایا گیا؟ پیام رسانی کا کام. رسولن، رسول کی جمع. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی رسل اور انسانوں میں سے بھی. انسانوں میں سے جو رسول ہوئے وہ اللہ پاک کی طرف سے بندوں تک اللہ کا پیغام اور احکام پہنچانے کا کام دیتے رہے. اور فرشتوں میں سے جو رسول ہیں یا پیغام رسانی کرنے والے ہیں، وہ صرف وحی الہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی کے جو احکامات ہیں، یعنی شرعی کے علاوہ کونی، جو کائنات کی تدبیر اور کائنات کے انتظام سے متعلق ہیں، وہ بھی مختلف چیزوں تک پہنچاتے ہیں. فالمدبرات امرا جیسے آتا ہے ایک جگہ پر. جاعل الملائکۃ رسلا. اور کیسے ہیں فرشتے؟ الی اجنحۃ، پروں والے. اجنحہ جناح کی جمع ہے. پر، بازو، ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسے ہیں ان کے پر؟ کیفیت تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن یہاں کچھ تعداد بتائی گئی ہے کہ بعض فرشتوں کے صرف 2 پر ہیں، مثنا 2 ہیں. وثلاثا، بعض کے 3 ہیں، اور بعض کے 4 ہیں. اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا ان کی اصل صورت میں، فرمایا کہ میں نے ان کے 600 پر دیکھے، 600. اور 2 پروں کے درمیان فاصلہ کتنا؟ کما بین المشرق والمغرب، پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے. یعنی انسان اگر تصور کرے تو تصور میں آنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ہم لمیٹڈ چیز کا تصور کر سکتے ہیں نا. اور پھر قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے شدید القوا، کہ صرف ونگز نہیں بلکہ بہت قوت والے. یزید فی الخلق ما یشاء، اضافہ کرتا ہے اپنی تخلیق کے اندر جو وہ چاہتا ہے، اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے. خواہ وہ اضافہ تعداد میں ہو، یزید زیادتی، خواہ تعداد میں ہو یعنی نمبر میں، خواہ کوانٹٹی میں ہو یا کوالٹی میں ہو، قوت میں ہو، سائز میں ہو، جیسے وہ چاہے کرے. یزید فی الخلق
ما یشاء، اور اس کی مشیت کس کے تابع ہے؟ اس کی حکمت کے تابع ہے کہ جس کو جتنی ضرورت تھی اتنی ہی طاقت دی، اتنے ہی اسباب مہیا کیے. مثلاً اگر کسی فرشتے کا کام 2 پروں سے چلتا ہے تو اس کو 2 ہی دیے، کسی کے لیے 3 رکھے، کسی کے لیے 4 رکھے، اور اسی حساب سے ان کو ذمہ داریاں بھی دی. جبریل علیہ السلام چونکہ ان کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے، لہذا ان کو قوت بھی سب سے زیادہ دی گئی. آپ دیکھیں کہ عام طور پر انسانوں نے جو اڑنے والی چیزیں بنائی ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ کتنے پر ہوتے ہیں؟ دکھتے تو 2 ہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو موٹر ہوتی ہے یا ان کو چلانے والی جو قوت ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جتنا بڑا جہاز ہوگا، جتنا بڑا سیارہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی طاقت ہوگی، اس کی جو انجن کی پار ہے. لیکن یہ تو انسانی مخلوق. باقی مخلوقات میں بھی ہم دیکھیں، یعنی خلق سے مراد صرف یہاں فرشتوں کی خلق نہیں بلکہ ساری خلق ہے، کہ ساری اپنی مخلوق میں جہاں اس نے جو چاہا، جتنا چاہا اضافہ کر دیا. مثلا انسان کو اس نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے، صرف 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. ہمیں 4 پاؤں نہیں ملے کیونکہ ہمارے لیے کیا کافی تھا؟ 2 پاؤں ہی. کچھ جانوروں کو اس نے کتنے پاؤں دیے؟ 4 چوپائے جن کو کہتے ہیں، 4 پاؤں والے. اور کچھ کو اس سے بھی زیادہ. بعض کیڑے آپ نے دیکھے ہوں گے جب وہ چلتے ہیں، جیسے کن کھجورے کو اگر آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہو تو کتنے پاؤں ہوتے ہیں ان کے؟ بہت سارے پاؤں. اب اس کا آپ دیکھیں کہ وہ نمبر کتنا زیادہ ہے. یزید فی الخلق، وہ نمبر میں زیادہ ہے، اور بعض چیزیں قوت میں زیادہ ہوتی ہیں. پرندوں کو آپ دیکھیں کہ 2 ونگز ہیں اور 2 ان کے بھی پاؤں ہیں. تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اور اس کی یہ تقسیم اس کی مشیت پر مبنی ہے، اور اس کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، اضافہ کرتا ہے خلق میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلق میں بھی، یعنی ان کے کاموں میں، ان کے حسن میں، جیسے وہ چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اس کی مخلوق ہے اس کے رنگ، مثلاً پرندے ہی دیکھیں آپ، اڑنے والے پرندے ہیں، جیسے فرشتے اڑتے ہیں تو اسے پرندے بھی اڑتے ہیں. تو مماثلت تو کوئی نہیں کیونکہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، اس لیے ہم کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ فرشتے ایسے ہیں یا ویسے. یہ لوگوں نے اپنی خیالی تصویریں ضرور گھڑی ہوئی ہیں جو کہ 100% جھوٹی ہو سکتی ہیں. یہ جتنی بھی فرشتوں کی تصویریں نظر آتی ہیں یا بت بنے ہوئے، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں، صرف امیجنری ہے، انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے. حقیقت اللہ ہی صرف جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جیسی چاہے ان کو آواز دے اور اس آواز میں جیسی چاہے قوت رکھے، جیسے چاہے ان کے رنگ بنائے. جیسے پرندے ہیں، پرندوں کے آپ دیکھیں کہ پروں کے رنگ اور ڈیزائن اور ان کے اندر جو سیمیٹری ہے اور ان کا جو شیڈز ہیں وہ کس قدر مختلف ہیں اور کس قدر خوبصورت ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء. بعض پرندے ہوتے ہیں نا کہ ان کو اوپر سے ایک چونچ ایک کلر کی ہوتی ہے، پاؤں اس کلر کے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں پروں کے اندر وہی شیڈ آ رہا ہوتا ہے، کہیں بالکل ان کی جو دم ہوتی ہے اس کے نیچے چھوٹا سا رنگ لگا ہوا ہوتا ہے. تو انسان سوچتے ہے کہ یہاں رنگ کس لیے لگایا گیا نا. یزید فی الخلق ما یشاء. کسی کو چاہے پورا کالا بنا دے، کسی کو چاہے پورا سفید بنا دے، کسی کو چاہے کالا اور سفید بنا دے، کسی کو گرے بنا دے، کسی کو سبز بنا دے، اور کسی کو بے شمار رنگ دے. یزید فی الخلق ما یشاء. یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی چاہت ہے، جو چاہے کرے، اور اس میں اس نے کسی انسان سے مشورہ نہیں کیا. اور خاص طور پر فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عربوں کے ہاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یعنی الہ کا درجہ دیا جاتا تھا. وہ ان کی پوجا کرتے تھے. کہا وہ تو مخلوق ہیں، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ خلق سے کیا مراد ہے؟ یہ مخلوق ہے. خلق بمانا مخلوق بھی ہے نا. یہ تو اس کی مخلوق ہیں. مخلوق کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ ان کو تو اپنے بننے کا بھی کوئی اختیار نہیں. جیسے چاہا اس نے بنایا، 2 دیے پر 4 دیے، زیادہ دیے، یہ اس نے بنائے. وہ تو کوئی چوائس ہی نہیں رکھتے. تو جو مخلوق اپنے بارے میں کوئی چوائس نہیں رکھتی، وہ کسی اور کی قسمت کیا بنائے یا بگاڑے گی؟ یہ تو سراسر اللہ ہی کا کمال ہے. اس نے جو چاہا کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ساری اپنی تخلیق پر، ساری مخلوق پر. تو ایسی ہستی جو اتنی قدرت والی ہے، انسانوں کا نفع اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتوں کو پوجنے کا یہ کلچر صرف عربوں کے ہاں نہیں، ہر قسم کے جو ادیان ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی طرح فرشتوں کا یا پریوں کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور پھر ان کی عملی شکلیں بتوں کی صورت میں بھی بنا کے پوجی جاتی. لیکن حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. تو جس طرح تخلیق اس کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح لوگوں کی قسمت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. لہذا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، ما یفتح اللہ، جو بھی کھولتا ہے اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی بھی رحمت، رحمت کا کوئی دروازہ جو اللہ کھول دے بندوں کے لیے، فلا ممسک لها، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، بند کر دے، فلا مرسل له من بعدہ، تو نہیں کوئی کھولنے والا اس کو اس کے بعد، اللہ کے بند کرنے کے بعد. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو گویا جو خالق ہے وہی اصل میں مشکل کشا ہے، وہی اصل میں اپنی مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اور یہاں خاص طور پر رحمت کا ذکر کیا گیا. رحمت کا لفظ دنیا کے معاملات میں یا دنیا میں کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے. مثلا بارش کے لیے بھی رحمت کا لفظ آتا ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو تو اللہ کی رحمت کے آثار، علامات کو، یعنی ہواؤں کا چلنا بارش سے پہلے. تو بارش زمین پر نباتات اور رزق لانے کا سبب بنتی ہے. طہارت اور پاکیزگی ہوا کی، فضا کی، زمین کی، پودوں کی، یہ بھی اس پر منحصر ہے. تو گویا حصی معنوں میں رحمت بارش کے لیے بھی آتی ہے. پھر اسی طرح رحمت کا لفظ کتاب کے لیے بھی آیا ہے. کتاب کون سی؟ قرآن مجید. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، وما كنت ترجو، اور تم امید نہ رکھتے تھے، ان يلقى اليك الكتاب، کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی، الا رحمتا من ربک، مگر بطور رحمت کے تیرے رب کی طرف سے. اور اسی طرح ہدی و رحمتا للمحسنین. تو قرآن جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ دراصل رحمت ہے. پھر اسی طرح دین کا علم، سورۃ الکہف میں آتا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. تو یہاں رحمت سے مراد علم ہے. گویا ویسے بھی بارش سے مراد حصی معنوں میں جو بارش اترتی ہے، رین، اور مانوی طور پر بارش کیا ہوتی ہے؟ علم، دین. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ رحمت کا لفظ براہ راست قرآن مجید میں بارش اور قرآن کے لیے آیا ہے، لیکن پھر اللہ کی رحمت عمومی طور پر ہر چیز میں موجود ہے. مثلا ماں کے دل میں جو اس نے محبت ڈالی اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، تکلیف اٹھانے کے لیے، وہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہے. پھر دنیا میں کسی علاقے میں امن و امان کا ہونا، انسان کو دنیاوی نعمتوں کا ملنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ انسان ان کے استحقاق کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حق ہے. وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، اور اگر وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت. اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ بارش برسانا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کے اس کو روک نہیں سکتے. روک سکتے؟ فلا ممسک لہا وما یمسک، اور اگر وہ بارش نہ برسائے، روک دے، فلا مرسل لہ، ہے کوئی بھیجنے والا؟ کوئی بھی نہیں. من بعد ہی، اس کے بعد. اسی طرح اگر وہ کسی کو قرآن کا علم دینا چاہے، دین کی سمجھ دینا چاہے، رحمت کے دروازے کھول دے،
ہے کوئی جو بند کر سکے؟ نہیں. اور اگر وہ بند کر دے تو ہے کوئی جو کھول سکے؟ نہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت. اصل قوت اور قدرت اور کنٹرول صرف اس کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اور اسی طرح عمومی معنوں میں کوئی بھی چیز انسان کو اگر اللہ دینا چاہے، عزت دینا چاہے، دولت دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، جو دنیا کی نعمتیں جن کا انسان تصور کر سکتا ہے، اگر اللہ دینا چاہے تو کسی کے حسد اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے وہ رکتی نہیں. اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر کسی کو کچھ نہیں دلا سکتے. قرآن پاک کی اور آیتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں. مثلا سورۃ یونس میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. سورۃ یونس 107. سورۃ الفتح آیت نمبر 11 قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. سورۃ الانعام آیت 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ. اگر ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہے کوئی جو پھر اس تکلیف کو، نقصان کو دور کر سکے. او ارادنی برحمت، یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا. ہل ہن ممسکات رحمتی، تو تمہاری یہ دیویاں اور یہ تمہارے معبود جو ہیں، کیا وہ اس کو روک سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی پتھر اور نہ کوئی بت. تو بنیادی طور پر انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسے جو بھی خیر ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، اور اگر وہ ارادہ کر لے تو کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سر اٹھا کے کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد لک الحمد ملء السماء والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب سر اٹھاتے تو اس وقت بھی ساری جو نعمتیں ملی ہیں ان پر اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرتے. اور کتنا شکر؟ ملء السماء والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد. کتنی خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف کی ہوئی ہے. لیکن ہمیں جو کچھ ملا ہے، کیا ہم نے بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیونکہ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ شکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہے. تو سورت کا آغاز کس سے ہے؟ الحمدللہ سے. اور کون الحمدللہ کہتا ہے؟ جو اللہ کی قدرت کو محسوس کرتا ہو. کون ہے وہ؟ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. اور جو شخص ان ساری نعمتوں کو امیجن کر سکتا ہو اور ہر چیز میں اللہ کی رحمت کو دیکھ سکتا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل سے الحمدللہ حقیقی طور پر نہ نکلے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے،
حکمت والا ہے. پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، نعمتوں کو یاد رکھو، نعمتوں کا ذکر کیا کرو. گویا ایک طرح سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ نعمت کا شکر کیسے کرتے ہیں؟ ذکر کر کے، دل سے بھی اور پھر زبان سے ان کا ذکر کر کے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. لیکن عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا چرچا خوب کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی نعمت ملے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی یا بھول جاتے ہیں اس کو. تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتے ہیں، پھولتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. تو یا ایھا الناس، اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں، جن کے پاس حصی نعمتیں ہیں اور جن کے پاس حصی کے علاوہ معنوی نعمتیں بھی ہیں. دونوں طرح کی بارشیں ہیں جن پر. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. هل کیا، من خالق کوئی خالق، من یہاں بیانیہ ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے، یرزقکم من السماء والارض جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، تمہیں کھلاتا پلاتا ہو، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہو. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق روک لے کون ہے پھر جو تم کو رزق لا کے دے. اور سورۃ العنکبوت میں کیا فرمایا 17 نمبر پہ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ ہی کے پاس تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. جب خالق وہ ہے، منعم وہ ہے اور رازق بھی وہی ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الہ برحق، سچا الہ، حقیقی الہ، اصل الہ، معبود. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کہاں سے بہک جاتے ہو، کہاں سے الٹ جاتے ہو؟ تُؤْفَكُونَ کا لفظ کس سے نکلا ہے اور افک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اصل سے پھر جانا. تو یہاں اصل کیا ہے؟ توحید. اور یہ کدھر پھر جاتے ہیں؟ شرک کی طرف. یعنی دیا سب کچھ تم کو اللہ نے اور تم اسی سے منہ موڑ جاتے ہیں، اسی سے منہ پھیر جاتے ہو، دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اس کو بھول کر. اگر غور کیا جائے تو اس زمین پر انسان کو رہنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں چاہیے، طرح طرح کی ضروریات ہے اس کی. ہم اپنی زندگی کے لیے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں؟ مثلا روشنی، ہوا، پانی، خوراک، ان سب چیزوں کے محتاج ہے نا. ایک روشنی نہ ہو، سورج نہ نکلے، کیا بنے؟ بارش نہ برسے، کیا بنے؟ ہوا نہ چلے، کیا بنے؟ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے، کوئی ایک کام بھی ایسا ہے جو خود سے خود ہونے والا ہو یا آسانی سے ہونے والا ہو؟ سورج کو نکالنا آسان کام ہے، ہوا چلانا آسان کام ہے، کیونکہ ایک روز میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر سارے لوگ مل کے پھونکے مارنا شروع کر دیں، پورے شہر کے لوگ بھی، تو شاید ایک جھونکا نہ بنا سکے ہوا کا. بارش برسانا بادلوں سے آسان کام ہے، پہلے پانی کو اتنا اونچا لے جانا پھر اوپر سے پھیلا کے برسانا. زمین سے اگانا کیا آسان کام ہے؟ چھوٹا سا کام ہے؟ نہیں. اس کے لیے کسی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے. ہر انسان جو معمولی عقل بھی رکھتا ہو، کسی بچے کو بھی پوچھیں آپ تو یہی کہے گا کہ یہ بہت بڑے کام ہیں، بڑے مشکل کام ہیں اور آسانی سے نہیں ہو سکتے. اور پھر کیا انسان کر رہے ہیں یہ؟ نہیں. ساری دنیا کے انسان مل کر بھی یہ سب نہیں کر سکتے. تو پھر کون ہے وہ؟ وہی تو ہے جس نے یہ سب بنایا، وہی یہ سب کچھ انسان کے فائدے میں بنائے ہوئے ہے یا انسان کو ان کے ذریعے فائدہ پہنچا رہا ہے. تو پھر انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی کا وفادار بنے. اور اگر مانتے ہو کہ خالق وہ ہے، مانتے ہو کہ رازق وہ ہے، تو یہ ماننے میں کیا مشکل ہے کہ معبود وہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، مانتے مانتے حقیقت کے قریب پہنچتے پہنچتے
کیا ہو جاتا ہے کہ تم پلٹ جاتے ہو، منہ موڑ جاتے ہو، حقیقت کو قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آپ جو توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو غم نہ کریں. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی. رسولن میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑی بڑی عظمت والے اولو العزم پیغمبر بھی جھٹلائے گئے، بڑی طویل عمر رکھنے والے، بڑے بڑے معجزات دکھانے والے، ان سب کو بھی جھٹلایا گیا. مثلا نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دکھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے، ان سب کو جھٹلایا گیا. یعنی صرف آپ کو نہیں جھٹلایا جا رہا بلکہ آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا، صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور وہ اذیت دیے گئے، ستائے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. سورۃ فصلت 43 میں آتا ہے ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، آپ کو یہ سب کچھ نہیں کہا جا رہا مگر وہی جو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو کہا گیا. یعنی جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے قبل پیغمبروں کو بھی یہ سب کچھ کہا گیا ہے. کیا وہ دو کون سے القاب ہیں جو ہر پیغمبر کو ملے؟ ساحر، مجنون. ہر پیغمبر کو یہ دو القاب ملے، یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے فیصلے، سارے معاملات، سارے احکام. امور امر کی جمع ہے. آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، یہ سب باتیں اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی، پھر وہ فیصلہ کرے گا. تو جو صبر کرے گا اس کو اس کے صبر جمیل کا پھل مل کر رہے گا. پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا، حساب کے دن کا وعدہ بالکل سچا ہے. حساب ہوگا، ضرور ہوگا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی. تغرنکم، غین رے رے، غر یغر، غرور اسی سے ہے، کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اور اس کی رونق اور اس کی زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کس سے نہ دھوکے میں ڈالے؟ کس چیز کے بارے میں؟ آخرت کی طلب کے بارے میں اور اس کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں، کہیں تمہیں بھول میں نہ ڈال دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز. غرور فعول کے وزن پر ہے، مانا ہے دھوکے باز. کون ہے دھوکے باز؟ شیطان، سب سے بڑھ کر جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. غرور کا کیا معنی ہے؟ کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا. تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف خود جہنم میں نہ جائے بلکہ سب کو لے کے جائے. وہ اکیلا کیوں جائے؟ سب اس کے ساتھ جائیں. لہذا وہ ہر ایک کے پیچھے رہتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے پیچھے جو اللہ کو بھولے رہتے ہیں. کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دور ہٹ جاتا ہے. اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو فوراً آ کے دل پہ قبضہ جما لیتا ہے، اور پھر انسان کے دل کو طرح طرح کی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. اور جو کچھ وہ کرتا ہے پیچھے ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا تھا؟ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں؟
دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے آتا ہے اور انسان کو برے اعمال خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور اپنے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ آ تبھی سکتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور پھر غرور میں شیطان کے بعد ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کو اپنے اصل مقصد سے غافل کر دے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے خواہش نفس ہو اس کی اپنی، جو کسی بھی چیز میں ہو. مال کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا خیال ہوتا ہے جیسے دھوکا؟ یعنی انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی کیونکہ میں مالدار ہوں اور میں جو چاہوں کروں، اور اللہ مجھ سے خوش ہے بہت، اللہ مجھ سے راضی ہے. اگر راضی نہ ہوتا تو یہ مال میرے پاس نہ ہوتا. وہ ہر مشکل میں یہ مجھے بچانے والا، میرے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. مجھے اللہ کی کیا ضرورت، مجھے آخرت کی کیا ضرورت اس کی فکر کرنے کی، آج مل گیا تو کل بھی مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ دھوکا انسان کا. اولاد کیسے دھوکا دیتی، اولاد کیسے انسان کو آخرت کے بارے میں غافل کرتی، نہیں وہ ہماری غفلت کا سبب کیسے بنتی. جب انسان کے پاس اولاد ہوتی ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرے بچے ہیں نا مجھے سنبھالنے والے، اور انہی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی کی پوجا کرتے رہتے ہیں. جھوٹا اعتماد انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر. اور خواہش نفس کے دھوکے کیا ہیں؟ بہت ہے نا. یعنی انسان کے اندر تعویلیں اور خود کو خود مطمئن کر کے ہر وہ کام کر لینا جس کو دل چاہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کوئی دھوکہ دینے والا اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکہ نہ دینے پائے، اللہ سے بے نیاز نہ کر دے، اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کے بارے میں ایسی امیدیں نہ دلائے کہ جس سے تم غلط کاموں پہ دلیر ہو جاؤ. کیونکہ یہاں خالی دھوکہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے معاملے میں دھوکہ، یعنی اللہ کے حقوق کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کی صفات کے معاملے میں کسی دھوکے کا شکار نہ ہونا. کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن مانو، دشمن کو دشمن مان لو. کیا واقعی ہم اس کو دشمن مانتے ہیں؟ کیونکہ جس کو آپ دشمن مانے اس سے آپ ہر دم الرٹ رہتے ہیں، چوکنے رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں کہ کہیں وہ مجھے دھوکہ نہ دے جائے، کہیں مجھے کوئی نقصان نہ دے جائے. لیکن شیطان کے معاملے میں ہم کتنے چوکنے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے یہ خیال شیطان کا ہو سکتا ہے. مثلا آج صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ کو خیال آیا کہ یہ بات شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں. کیونکہ وہ تو جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ہر وقت پیچھے ہے، ہر وقت سوائے اس وقت کے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، ورنہ وہ تو ہر وقت اپنا کام کرتا ہے. ہم ہر وقت تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، خاص طور پر جب ہم دنیاوی باتیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں بالکل اللہ سے غافل ہو کے، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کے اوپر کچھ بات، کبھی کچھ. اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ مجھے شیطان اکسا رہا ہے کہ میں یہ باتیں بولوں، اور پھر ہم رک جائیں. یہ کہتی ہے کہ آج چونکہ بہت سے میرے کام تھے تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں چھٹی کر لوں، اور پھر خیال آیا کہ نہیں، واپس جا کے کروں گی. کون چاہتا ہے کہ چھٹی کر لے؟ حالانکہ ٹھیک ہے کام ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے ٹائم کو اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پہلے کر لیں اور کچھ بعد میں کر لیں. دو چیزیں نا، ایک یہ کہ چھٹی کر کے پہلے دنیا کے کام کر لیں اور بعد میں ریکارڈ کر کے سبق سن لیں، یا نہ بھی سنے تو وہ اب تو اتنا ماشاءاللہ ہمیں آ گیا کہ زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. شیطان کا اصل طریقہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی. وہ ہر اس راستے پہ بیٹھا ہے جو اللہ کے قریب لے جانے والا ہے، خواہ وہ نماز ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز نماز ہے نا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے. سب سے زیادہ نماز میں آتا ہے اور سب سے زیادہ اس میں بھلاوے ڈالتا ہے اور سب سے زیادہ اسی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مقرب کی نماز نہ بن سکے ہماری.
احسان کے درجے پہ نہ پڑھ سکیں اس کو. کیونکہ کسی کا بھی دشمن، جس کا وہ دشمن ہو، اس کے لیے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن سمجھو تاکہ پھر تم بچ سکو اس سے. اس کے برعکس عموماً انسان اس سے دوستی کرتے ہیں، کیونکہ دوست کی بات مانتا ہے نا ہر ایک. مثلاً آپ دیکھیے کہ سورۃ کہف میں آتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو تم نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، ظالموں کے لیے کتنا برا بدل ہے. کیا چھوڑ کے کیا لیا؟ کیونکہ اگر اللہ سے دوستی ہو تو پھر انسان کا دل کیا چاہتا ہے؟ اچھے کام کرنے کو. اور شیطان کی دوستی اللہ کے قرب کے رستے میں حائل ہوتی ہے. نماز پڑھنے میں وسوسے، قرآن پڑھنے میں وسوسے، اور کچھ نہیں، ڈھیل کراتے رہتے. اچھا بعد میں کر لینا، پھر کر لیں گے نا، ابھی بہت وقت ہو جائے گا. اسی طرح صدقہ کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور کون سی چیزیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی؟ کن کن چیزوں سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ ذکر. تو عموماً کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں ہم، کہتے اب ایک دعا پڑھ لی کافی ہے نا، اتنی دعائیں کی کیا ضرورت ہے. صبح شام کی دعائیں ہیں تو وہ بھی اب یہ تو نہیں کہ ضروری ساری لمبی لسٹ ہی پڑھیں، ایک آدھ پڑھ لی کافی ہے، وہ بچ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں آتی. ہر چیز میں ہم نیکی کے ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. تھوڑی سی ذرا اپنے خواہش نفس کو لگام دیں، دنیا کی باتیں کم کریں اور تھوڑا سا وقت ذکر کے لیے نکال لیں تو نکل سکتا ہے. یعنی اگر اپنے اوپر پابندی کر لیں، بھلے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کچھ اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ذکر سے تو کوئی چیز نہیں روکتی آپ کو. لیکن ہم اس وقت کو بھی، وہ چونکہ ہمارے ذہن مسلسل وسوسے ڈالتے، کوئی خوف ڈالتا ہے، اچھا یہ ہو جائے گا، وہ پہلے تم یہ بات اس سے کر لو، اس کو فون کر لو، اس کو بلا لو، اس کو سمجھا لو، اور کام اور پھر وہ ذکر کا وقت گزر جاتا ہے. بالکل وہ آ کے دل میں ایسی کھلبلی ڈالتا ہے، پہلے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بے چینی لگا دیتا ہے کہ اچھا پہلے تم یہ بات کر لو نا، تو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ نا، خوش ہو جاؤ، اور اپنا جو کنفیوژن ہے وہ دور کر لو، کلیریفیکیشن کر لو، جسٹیفیکیشن دے لو، اور اس کے بعد پھر آرام سے ذکر کرنا. ورنہ تو تمہیں بار بار خیال آتا رہے گا اور ذکر بھی تمہارا خراب ہو جائے گا. حالانکہ شرطیہ طور پر ذکر ساری کنفیوژنز کو دور کر دیتا ہے. آپ شروع تو کریں. ہم الٹا راستہ لیتے ہیں نا کہ اس طرح بے چینی دور ہوگی، لہذا پہلے وہ کر لو پھر یہ کرنا، لہذا نہ وہ دور ہوتی ہے اور اب یہ بھی جاتا ہے. اس کے برعکس تھوڑی سی اپنے آپ کو انسان روک لے، اچھا پہلے تو مجھے یہ کرنا نا، میں کر لوں پھر وہ. اور آپ یقین کریں اگر آپ واقعی کامیاب ہو جائیں اس وقت ذکر کرنے میں، دوسری چیز لازماً نکل جائے گی. وہ بھول ہی جاتی ہے کہ وہ بے چینی تھی کہ ہاں اور کیا مسئلہ تھا. پھر انسان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے اچھا چھوڑو پرے، ہر ایک کا اپنا عمل، جو مرضی کوئی کرے، اور انسان خوش ہو جاتا ہے. وہ شیطان نے کہا تھا نا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں میں تمنائیں دلاتا رہوں گا، آرزویں دلاتا رہوں گا، اور اسی میں الجھائے رکھوں گا، اور پھر اچھی نیت کے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے اور عمل سے دور. تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. انما بے شک یدعو بلاتا ہے، حزبہ اس کا گروہ. کون ہے اس کا گروہ؟ اس کی پارٹی، اس کے پیروکار، اس کے فالوورز. یعنی پہلے وہ خود ہوتا ہے، پھر جن کو وہ اپنا بنا لیتا ہے ان کے ذریعے بھی اوروں کو کھینچتا ہے. اکیلا نہیں کام کرتا. ہمیں تو اکیلا اکیلا کام کرنا پسند ہے نا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، گھر کا کام ہو یا باہر کا کام ہو. میں خود ہی کر لوں گی، میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، اس میں ہم سہولت پاتے. لیکن شیطان کی اسٹریٹجی بالکل فرق ہے. وہ اکیلا نہیں کام کرتا، پہلے اکیلا کام کرتا ہے، پھر اپنے پھندے میں کچھ لوگوں کو پھنساتا ہے، پھر ان کو اپنی پارٹی بناتا ہے، پھر ان کو ساتھ ملا کے ان کو اکسا کے ان کے ذریعے اوروں کو بھی خراب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو چالیں ہیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کی چالوں سے آگاہ رہنا چاہیے. یہی تو امتحان ہے. پھر اصل میں یہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بیکار کی چیزوں میں اور بعض اوقات غیر ضروری چیزوں میں اس طرح الجھاتا ہے کہ جو اہم کام ہے وہ بھول جاتے ہیں. انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے پیروکاروں کو. حزب سے مراد یہاں جو اس کو فالو کرتے ہیں. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں اصحاب السعیر میں سے، بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے.
سورۃ الحج آیت 4 میں آتا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر الذین کفروا لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، افمن کیا پھر وہ جو زینا خوبصورت بنا دیا گیا، سنوارا گیا، مزین کیا گیا، لہو اس کے لیے، سوء برا، عملہ اس کا عمل، فرآہ پھر وہ دیکھنے لگے اس کو، حسنا اچھا، عمدہ، تو پھر اس کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ یہاں پر فعل مجہول استعمال ہوا ہے، زینا، گویا شیطان انسان سے جب کوئی غلط کام کرانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس کے ایسے ایسے فائدے سجھاتا ہے کہ وہ برائی انسان کو اچھی لگنے لگتی ہے، بھلی لگنے لگتی ہے، اور یہ انتہا درجے کا ذہنی بگاڑ ہوتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ذہن کا الٹا چلنا، پہیا الٹا گھومنے لگتا ہے۔ مثلا گاڑی ہے، سیدھے چلتے چلتے اگر پیچھے کو چلنے لگے تو چل تو وہ رہی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ میں گاڑی تو چلا رہی ہوں، آگے کو بھی چلتی ہے گاڑی، پیچھے کو بھی چلتی ہے، کیا ہوا جو میں آگے کو نہ چلاؤں، میں پیچھے کو چلاتی ہوں۔ تو اگر کوئی صرف یہ دیکھے کہ اس کو بھی چلنا ہی کہتے ہیں تو واقعی کوئی لاجک تو نہیں دوسرے کے پاس کہ آپ کو روک سکے کہ ہاں نہیں اس کو چلنا نہیں کہتے۔ مثلا آپ اگر یہاں سے گھر جانا چاہیں تو اب گاڑی کا رخ گھر کی طرف کرنے کی بجائے اپوزٹ سائڈ پہ آپ کر لیں اور الٹا چلا چلا کے جانا شروع کر دیں۔ تو زندگی کے معاملے میں بھی بعض اوقات ہم الٹا سوچنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم ایفرٹ تو لگا رہے ہیں، کوشش تو لگا رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں۔ تو صرف محنت کرنا اور صرف کوشش کرنا اور صرف گاڑی کا چلانا ہی کافی نہیں، اس کا صحیح طور پہ چلانا ضروری ہے۔ اسی طرح جب انسان کی سوچ بھٹکتی ہے، انسان کا دماغ الٹا چلتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ برے عمل کو، اپنی غلطی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ تو افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا بھلا وہ شخص کہ اس کے برے کام اس کے لیے خوبصورت کر دیے گئے اور وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے، تو ایسا شخص پھر سیدھے رستے پہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے تو بھٹکنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہے کہ وہ ایسے ہی کسی کو نہیں بھٹکا دیتا۔ وہ کس کو بھٹکاتا ہے؟ جو بھٹکنا چاہتا ہے، اور جو بھٹکتے ہوئے خود کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ کون سے ہمارے برے اعمال ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور بالکل ٹھیک اور ان میں کوئی خرابی نہیں۔ سب سے پہلے تو شرک۔ شیطان نے مشرکین کے لیے شرک کو بہت خوبصورت بنا دیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس سے کیا ہوا؟ توحید کا راستہ ان پہ بند ہو گیا۔ وہ اپنے شرک میں اتنے خوش ہو گئے کہ ان کو ضرورت ہی نہ رہی کہ وہ اس سے نکل کر کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کسی غلطی پر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنا اس کے اندر دھس جاتا ہے کہ اسی میں ہی دل لگا لیتا ہے، اس سے باہر نکلنا اس کو ضروری ہی نہیں لگتا۔ اور بدعات، ہر بدعت بظاہر بہت اٹریکٹیو ہوتی اور وہ دین کا بہت بڑا کام نظر آتی، لیکن اس کی کوئی بیس، بنیاد سنت میں ہوتی نہیں، لہذا بہت اچھی لگنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ دراصل گمراہی ہے، کیونکہ آگے گمراہی کی بات آ رہی۔ تمام بدعات اس میں شامل ہے۔ شرک اور بدعت وغیرہ کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں وہ کون کون سے غلط کام ہیں کہ جو ہمیں غلط نہیں لگتے بلکہ بہت اچھے لگتے ہیں؟
ہم ان سے بہت مروب بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں وہ کر کے. بنائیے فہرست ایسی خرابیوں کی کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے لیکن ہمارا دل ان میں بہت کھبا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ ریاکاری، مثلا ریاکاری یا دکھاوا، کتنی محنت سے ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں اور پھر شیطان اندر سے چپکیاں لگاتا رہتا ہے کہ ہائے کوئی دیکھ لے، اور پھر کوئی دیکھ کے تعریف کر دیتا تو ہم کیا ہی خوش ہو جاتے ہیں. اتنی بربادی کی اور اوپر سے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو شکر پتہ چل گیا اور واہ واہ مل گئی، ہم کو ریکگنیشن مل گئی ہمیں، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیتے. مثلا کسی ناگوار بات پہ کچھ دن صبر کر لیا، پھر اس کے بعد چیخ اٹھے، پھر کہا یہ تو ضروری تھا، پھر اس کو جسٹیفائی کرتے اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے، تھپکی دیتے نہیں نہیں بالکل ٹھیک کیا ہم نے. اور پھر ہمیں ایسے دوست بھی مل جاتے ہیں جو مزید اس پر کنفرمیشن لیٹر دے دیتے ہیں. لغویات کی قسم کی جتنی بھی چیزیں. آپ کو لفظی معنی معلوم ہے لغو کا؟ میں بتانا بھول گئی تھی جب پڑھا رہی تھی، بعد میں مجھے یاد آیا. لغو عربی میں کتے کے بھونکنے اور چڑیا کے چہچہانے کو کہتے ہیں لغو. اچھا، اگر آپ کتے کے پاس سے گزرے تو کیا کرتا ہے وہ؟ جو بھی پاس سے گزرے، چاہے وہ اپنے کام سے گزرے، اسے ضرور بولنا ہے نا. اس کو لغو کہتے ہیں. بھئی تمہارا کیا کام، کوئی گزرا ہے نہیں گزرا، کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں، تمہیں ضرور تبصرہ کرنا ہے، تبصرہ ہے نا اس کا. تو یہ جو بے وجہ کی گفتگو ہے، بے مقصد بلا وجہ دوسروں پہ تبصرے کرتے رہنا، اس کو لغو کہتے ہیں. یہ بھی لغو میں آتا ہے کیونکہ انسان کا بہت وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. اسی طرح چڑیوں کا مل کے چہچہانا. کبھی آپ نے اگر اس موسم میں چڑیوں کی چہچہاٹ سنی ہو جب وہ گھونسلے بنا رہی ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، شور کرتی ہیں، کتنی اذیت ہوتی ہے نا. آپ دوپہر کو آرام کرنا چاہتے ہیں اور وہ چہچہاتی ہیں، اس کو بھی لغو کہتے ہیں. بعض لوگوں کو اتنا بولنے کی عادت ہوتی ہے انہیں بھول جاتا ہے کہ کوئی سو بھی رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے، وہ بولے جاتے ہیں یا نہیں. کیا بول رہے ہیں؟ کوئی کام کی بات. کام کی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اچھا آپ توجہ کر کے سن ہی لیں. نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ آپ کچھ اور کر سکتے ہیں. ان کو صرف بولنے کی عادت ہے، لہٰذا وہ بولتے چلے جاتے ہیں. تو ایسی باتیں جو بس چٹر پٹر ہو، کوئی ان کی حقیقت نہ ہو، کوئی ان کا منہ سر نہ ہو، نہ کوئی ان کا مقصد ہو، ٹائم پاس یا ٹائم کلنگ جس کو کہتے ہیں، تو یہ سب بھی کیا ہے دراصل لغو. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان بہت سی غلط باتیں کب نکلواتا ہے؟ انہی دو مواقع پر، لغویات کے موقع پر. بے وجہ کسی پہ تبصرے یا مجلسوں میں بیکار کی گفتگو کرنا، فضول قسم کی باتیں کرنا جس کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو. کوئی چیز جو دنیا میں کسی کو فائدہ دیتی ہو، کسی کو اچھی بات سکھا دینا، کچھ مفید مشورہ دینا، کسی کا غم دور کرنا، کسی کی عادت کرنا، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن بیکار کی باتیں جس کا صرف مغز ماری ہو یا صرف دوسرے کا سر کھانا ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ لغو. تو شیطان لہو کے راستے سے آتا ہے، لغو کے راستے سے آتا ہے. یعنی شرک بدعت کے بعد لغو اور لہو. لہو بھی ایسی چیز ہے نا کہ جس میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو اہم چیز بھول جائے. مثلا نماز ہم دیر سے کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایسی چیز میں ہمیں مشغول کر دے گا کہ ہم کہیں اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی میں ذرا کر لوں، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اہم چیز پیچھے چلی گئی. اور کس راستے سے آتا ہے؟ اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بری نہیں لگتی حالانکہ ہیں وہ بری. یعنی اس وقت آپ سوچئے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، افمن زین لہ سوء عملہ، ایک انسان ہے اس کا عمل ہے برا لیکن اس کو وہ لگ بہت اچھا رہا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی شیطان کا طریقہ کار یہاں بتایا جا رہا ہے کہ برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے تاکہ جب وہ خوشنما لگے تو پھر اس کو ہم خوشی خوشی کرتے رہیں اور اس کو چھوڑ نہ سکیں. اور جب چھوڑیں گے نہیں تو اعمال نامے میں تو لکھی جائے گی. شادی بیاہ کی رسموں پہ آپ دیکھیے جو کچھ ہوتا ہے، کتنی غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ہم کھبے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں اتنے محو ہوتے ہیں اور اتنے ان میں ہماری جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر لگتا ہے شاید شادی نہیں ہوگی. اعمال میں اور کون سی چیز آتی؟ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، لغو ہو گیا، لہو ہو گیا. اب پریکٹیکلی کاموں میں سے بتائیے مجھے. دیکھیں، زین لہو، عورت کا زینت اختیار کرنا اور اس زینت کی نمائش کرنا جہاں نہیں کرنی چاہیے. یعنی زینت کرنا منع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، لیکن
زینت کو ایسی جگہ دکھانا کہ جو برائی میں شامل ہے، اور پھر اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس کو پھر اچھا سمجھنا. اس میں کتنے لوگ ہیں جو کہیں یہ برا ہے، یہ غلط ہے. ایسے مقام پر زینت کی نمائش جہاں اللہ نے منع کیا، حکم دے کے قرآن میں لا یبدین زینتہن. لا یبدین کیا مطلب ہے؟ لا یبدین کا فعل کون سا ہے؟ لا کے ساتھ امر ہوتا ہے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے. لا یبدین زینتہن. لیکن عورت کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ کام کیا ہو سکتا ہے؟ فرآہ حسنا، اس پہ خوش بھی ہیں، کوئی دل میں ملال بھی نہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان ریگریٹ کرے کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، دس از رانگ، لیکن غلط کر کے پھر اس پر خوش ہونا اور لوگوں سے تعریف کا خاموش مطالبہ بھی کرنا. پریشان اس وقت ہونا کہ جب تعریف نہ ملے پھر سجنے پر. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے نا، افمن ینشأ فی الحلیۃ، وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. یعنی عورت کی کمزوری، ویکنس ہے، یا ویکنس نہ بھی کہیں تو عورت کی نسوانیت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ سجنا بننا چاہتی ہے. فائن، منع نہیں کیا گیا، حدود مقرر ضرور کر دی گئی لیکن منع نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر منع کیا جاتا تو یہ کہا جاتا زینت نہ کرو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ زینت نہ کرو. کیا کہا گیا؟ زینت ظاہر نہ کرو جہاں نہیں کرنی. لیکن جب ہم زینت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر کیسے نہ کریں؟ پھر شیطان وہاں کیا آ کے کہتا ہے کہ کس کے لیے کی؟ اگر اس کو چھپانا ہی تھا تو ہیئر ڈریسنگ پہ اتنا وقت اور اتنے پیسے لگانے کیا فائدہ اگر ان کو ڈھانپنا ہی تھا. اگر آپ خوش ہو رہے ہیں وہ سب کام کر کے تو پھر تو ایک اور بات ہے. یعنی ہر انسان کے اندر اللہ نے ضمیر نام کا ایک الارم رکھا ہوا ہے نا، کہ جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ کوئی بھی ایسا کام جس پر اللہ نے روکا ہو یہ نہیں کرنا، ایسا مت کرو، پھر انسان اس کو کرے اور اس پر خوش بھی ہو کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، تو یا تو انسان کی سمجھ نہیں ہے پھر، اور یا پھر یہ ایک انتہائی ڈٹائی ہے، انتہائی ذہنی بگاڑ ہے کہ انسان کو اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو چیز اللہ نے منع کر دی اس پہ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے. اور بعض اوقات خود نہ بھی کریں تو جو غلط کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ ضرور کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو انڈائریکٹلی انکریج کرتے رہتے ہیں. اس کے جو آگے پھر کانسیکوینسز ہیں وہ بے شمار ہیں. اس کے جو نتائج ہیں، کسی کا گھر بگڑے، کسی کی عقل خراب ہو، کسی کا کچھ ہو، کسی کے لیے ہم کیا فتنے کا سبب بنے، ہمیں اس سے کیا پرواہ. ہم تو اس کو ہتھیار سمجھ کے استعمال کرتے ہیں نا. کیونکہ جب اپنی ماؤں کو دیکھا، اپنے خاندان کے سب لوگوں کو دیکھا، مسلم سوسائٹی کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھا، تو وہ کیا بن گیا ہمارے لیے؟ نارم بن گیا کہ دس از نارمل، نتھنگ رانگ ود اٹ. اور پھر ہم نے اس کو اختیار بھی کر لیا، اور پھر اس پہ چونکہ پروٹیکشن بھی ملتی ہے، سپورٹ بھی ملتی ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف جائیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو نہ جائے تیری جان ان پر حسرتیں کر کر کے. یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے پھر ان پر غم کھانا چھوڑ دو. سورۃ الانعام 33 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس پر آپ غمگین ہوتے ہیں، لیکن کیا حکم ہے کہ لوگوں کی باتوں پر غمگین ہونا چھوڑیں. اس لیے کہ ان اللہ علیم بما یصنعون، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں. انسان کسی بھی برائی کو صرف اس وقت چھوڑ سکتا ہے جب اسے برائی سمجھے، اور جب انسان کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے اور پھر اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے نہ چھوڑ سکے، اللہ کی ذات اس کے لیے اس کی تڑپ اور اس کی خواہش کے مطابق راستہ بناتی. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. لہذا بتانے والے کا کام کیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پہنچاتا رہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. اتنی تلاوت. اس آخری آیت میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز کو درست سمجھے
اسے دوسرے تک پہنچا دے، پھر اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دے. کیونکہ جب انسان بتانے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ لوگ مانتے نہیں اور اس پر انسان غم کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو، کون سی؟ اللہ کی بات پہنچانے کی، اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا گیا کہ جو یہ کر رہے ہیں اللہ کو خوب پتا ہے، آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ گوائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، ہوا وہی چلاتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادل. تثیر اثار یثیر اثارتن سور سے ہے. سور کس کو کہتے ہیں؟ بیل کو کہتے ہیں. بیل کیا کرتا ہے؟ تثیر الارض، ہل چلاتا ہے. جب ہل چلاتا ہے تو مٹی کو الٹا پلٹا کے رکھ دیتا ہے، نیچے کی مٹی اوپر اٹھاتا ہے. اگر آپ نے ہل چلتے ہوئے دیکھا ہو، یعنی مٹی کو اکھیڑا جاتا ہے، یعنی اوپر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سمندر کے پانی کا اوپر اٹھنا، اس کے لیے بھی لفظ اثارت استعمال ہوتا ہے. یعنی تثیرو کا ایک معنی ہل چلانا اور ایک معنی بادلوں کا اوپر کو اٹھنا، یعنی ہواؤں کا پانی کو اوپر اٹھانا. ثورہ انقلاب کو بھی کہتے ہیں، لوگوں کو پرووک کرنا اور ابھارنا کسی چیز پہ. فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور صحابن کیا ہے؟ اسم جنس، واحد جمع سب کے لیے آتا ہے. اگرچہ یہاں صحابن واحد لگ رہا ہے لیکن مراد اس سے کیا؟ بادل، بہت سے بادل. بادل اردو میں بھی سنگولر استعمال ہوتا ہے نا، تو اس سے مراد صرف ایک بادل اور بدلی تو نہیں ہوتی، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. فَسُقْنَاهُ، پھر ہم چلاتے ہیں اس کو. کس کو؟ بادلوں کو. إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف جس میں کوئی نباتات نہیں ہوتی، سوکھی ہوئی زمین. فَأَحْيَيْنَا بِهِ، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ. کس کے؟ بادل سے برسنے والی بارش کے ساتھ. الارض، زمین کو. بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، سوکھنے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہوگا مرنے کے بعد. ابتدا میں بھی اللہ پاک کی طاقت کا ذکر ہے کہ وہ کیسا خالق ہے اور کیسے کیسے اس نے مخلوق بنائی اور اس مخلوق میں اپنی کریشن میں کیسے کیسے وہ اضافہ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ کس طرح ہواؤں کو چلاتا ہے. اور صرف ہوا خود نہیں چلتی بلکہ بھاری پانی اٹھا کے چلتی ہیں، بڑے بڑے بادل اٹھا کے چلتی ہیں، اور اس کے ذریعے زمین پر کیسی کیسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اور پھر اس مثال سے لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی کہ قیامت کے دن اسی طرح تم دوبارہ اٹھ جاؤ گے اور پھر تم سے پوچھا جائے گا. من کان یرید العزت، جو بھی کوئی عزت چاہتا ہے. اور عزت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلبہ، شرف، طاقت، جاہ، بزرگی، بڑا بننا. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری. دنیا میں انسان کو جو چیزیں محبوب ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ عزت. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کو عزت سے بہت پیار ہے کہ کوئی اس کی عزت کرے یا معاشرے میں اس کی عزت ہو. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی وہ خواہش پوری بھی ہو. تو یہاں کیا کہا گیا؟ من کان یرید العزت، جو بھی کوئی عزت کا متلاشی ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عزت کا مالک تو اللہ ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورۃ المنافقون آیت 8 میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. الصافات میں آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تو رب العزت اللہ ہی ہے. پھر اسی طرح اس بات کی بھی ایک اور جگہ وضاحت کر دی گئی کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور عزت چاہتا ہے، کسی اور کے پاس عزت تلاش کرتا ہے، یعنی ایک وہ عزت ہے، مقام ہے جو اللہ کی نگاہ میں انسان کو ملتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بندے کسی کو عزت دیتے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ اصل مالک تو عزت کا وہ ہے جس کو چاہے دے، جس کو چاہے اپنی نگاہوں میں عزیز کر دے، اور جس کو چاہے لوگوں کی نگاہوں میں کرے، اور جس کو چاہے لوگوں کی نگاہوں میں عزت نہ دے لیکن اپنے ہاں بہت عزت دے. تو سورۃ النساء 139 میں آتا ہے ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت کا تو سارے کا سارا مالک اللہ ہے. یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عزت کہاں تلاش کرنی چاہیے؟ اللہ کے ہاں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، ہم عزت کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ سے یا بندوں سے؟ بندوں سے چاہتے ہیں. لہذا ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس سے بندے ہماری عزت کریں، بندوں میں ہم اچھے نظر آئیں، خواہ وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو. اللہ کے پاس عزت کس اصول پہ ملتی، کس چیز سے ملتی ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا اور خدا کے ڈر سے وہ غلط کام چھوڑے گا، وہ اللہ کے پاس عزت پائے گا. تو من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. کلم بھی اسم جنس ہے، یہاں واحد نظر آ رہا ہے اسی لیے صفت طیب واحد ہے. پاکیزہ کلمہ مراد اس سے کیا ہے؟ پاکیزہ کلمات. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں. کیا مراد ہے؟ کہ اسی کے پاس جاتے ہیں، قبول ہوتے ہیں. پاکیزہ کلمات میں سب سے پہلا پاکیزہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمتن طیبتن. اور کیا پاکیزہ کلمات ہیں؟ قرآن مجید، درود شریف، ذکر اذکار، امر بالمعروف نہی عن المنکر. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. یعنی وہ پاکیزہ کلمات کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے. کس کو؟ الکلم الطیب کو. تو مراد اس سے کیا ہے کہ صرف باتیں کافی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ عمل ضروری ہے. مثلاً اگر کوئی شخص زبانی لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا ایک کام اس کے مطابق نہ ہو بلکہ الٹا شرک کر رہا ہو، تو خالی یہ کلمہ فائدہ دے گا؟ نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت خوب کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے، تو قرآن اس کے حق میں حجت ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا؟ مثلاً آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کس لیے کہ ثواب ہو، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اور آپ قرآن رکھ کے سو جائیں کہ کافی ہے قرآن پڑھ لینا، اور صریحاً اس کے حکم کی نافرمانی کرنا اور نماز کی پرواہ نہ کرنا، سوئے رہنا. تو کیا صرف قرآن کی تلاوت فائدہ دے گی، یا قرآن کا طالب علم ہونا کافی ہو جائے گا؟ اگر ہم اس کے پہلے حکم ہی کی پابندی نہیں کر رہے، یعنی نمازوں ہی کی حفاظت نہیں، یا ان میں ہی دوام نہیں، تو کلمہ طیبہ، اچھی باتیں، تلاوت، دعا، ذکر، یہ پسند ہے اس کو، لیکن اصل بلندی کب ملتی ہے؟ جب اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے. اور عمل میں بھی جو عمل جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی بلندی نصیب ہوتی ہے، اسی درجے کا درجہ ملتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل سے بات بنتی ہے، محض باتوں سے نہیں. اگر ایک شخص دعا مانگتا ہے، کوشش کچھ بھی نہیں کرتا، زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن عملی زندگی میں اللہ سب سے پیچھے اور لوگوں کی باتیں آگے، تو یہ تضاد نہ ہوگا. تو محض اچھی اچھی باتیں فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان ان میں رنگ نہ بھرے عمل کا، اخلاص کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. کیونکہ جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی نہیں. آپ بڑے بڑے منصوبے بنائیں، بڑی بڑی باتیں کریں، بڑے بڑے نعرے لگائیں، لیکن عمل کچھ نہ کریں، کس چیز میں تبدیلی آئے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو محض باتوں کی بنیاد پر کوئی شخص اللہ کے ہاں مقام نہیں پا سکتا جب تک کہ عمل گواہی نہ دے. تو پیچھے عزت کی بات ہوئی، تو اللہ کے ہاں عزت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے سے.
والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں. بری چالوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ چال کیا ہے؟ یعنی خفیہ سازشیں. کس لیے چلتے ہیں؟ تاکہ پیغمبر کو نیچا دکھائیں، اس کا مقام مرتبہ کم کریں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک ھو یبور، اور ایسے لوگوں کا مکر ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، کیا معنی ہے اس کا؟ بری چالیں چلنے والے ہی کو گھیرتی ہیں. جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، خود اس میں گرتا ہے. وقتی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہے، حالانکہ اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں کامیاب ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس نے بھی چالیں چلی وہ کامیاب نہیں ہوئی. کامیابی کس کو ہوئی؟ کلمہ طیبہ کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو. پھر فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو تراب سے، مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنایا تم کو جوڑے، زوج کی جمع یعنی جوڑوں میں پیدا کیا، مرد اور عورت کے. وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ عورت. ولا تدع، اور نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. اور کوئی مادہ میں صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ جانور بھی شامل ہیں اس میں، چاہے وہ مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر ہیں یا زمین پر ہیں یا ہوا میں یا کیڑے مکوڑے ہیں. کوئی بھی مادہ، کوئی بھی فیمیل کچھ بھی اٹھاتی ہے، یعنی حمل میں سے اپنے پیٹ میں، یا جنم دیتی ہے، کہاں جنم دیتی ہے، کب دیتی ہے، کیا جنم دیتی ہے، کیسا جنم دیتی، سب اس کے علم میں ہوتا ہے. وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر بڑھائی جاتی کسی عمر رسیدہ کی، عمر پانے والے کی. ولا ينقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ. کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یمح اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے. اگر اس نے پہلے لکھا بھی ہے کہ شخص 100 سال جیے گا اور وہ بیچ میں چاہتا ہے کہ 50 کر دی جائے اس کی عمر، تو مٹا دے گا اگلے حصے کو، کیونکہ کتاب تو اس کے پاس ہے نا اصل. یمح اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس کو چاہے باقی رکھے، یعنی جو پہلے دن لکھا تھا وہی باقی رہے. تو یہاں کیا ہے کہ کسی کی عمر جو بڑھائی جاتی ہے یا گھٹائی جاتی ہے تو وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ لکھنے والا وہ خود ہے. وہ حدیث بھی ہے نا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، سب اللہ کے ریکارڈ میں، لوح محفوظ میں ہے. ان ذلك علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. کیا آسان ہے؟ گھٹانا بڑھانا. اور اسی طرح سورۃ الرعد آیت 8 میں دوسرا مضمون بھی پڑھا جو یہاں پر آیا ہے، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کا اندازہ اور مقدار اس کو معلوم ہے. وما يستوي البحران، اور نہیں برابر دو سمندر. ان ساری آیات میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی، کیونکہ سورت کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ الحمدللہ. وما يستوي البحران، دو سمندر ایک جیسے نہیں. ھذا عذب، یہ میٹھا ہے. فرات، پیاس بجھانے والا ہے، اور فرات ایک دریا کا نام بھی ہے. سائغ، خوشگوار ہے، حلق سے آسانی کے ساتھ اترنے والا. سائغ شرابہ، اس کا پینا یا اس کا پانی جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے. اور یہ سائغ کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تو ہر وہ خوراک جو انسان گٹ گٹ کر کے پی جائے، آسانی سے گلے سے اتر جائے، وہ سائغ کہلاتی ہے. وہذا ملح اجاج، اور یہ ہے نمکین کھاری. اجاج کہتے ہیں سخت کڑوا، بہت نمکین.
یعنی ایک سمندر ہے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں. ایک طرف میٹھا پانی ہے جو پینے کے لائق ہے, آسانی سے حلق میں اترنے والا ہے, اور دوسرا سخت کڑوا. یعنی اس دنیا کے اندر تضادات ہیں. انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگ انتہائی میٹھے, انتہائی خوشگوار, اور کچھ لوگ انتہائی کڑوے اور انتہائی بدمزہ. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو گوشت تازہ. اشارہ ہے کس کی طرف؟ مچھلیوں کی طرف, سمندری خوراک کی طرف. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور تم نکالتے ہو زیور. حلیہ زیور کو کہتے ہیں. تلبسونها, جن کو تم پہنتے ہو. یعنی کھاری پانی میں سے بھی فائدے ہوتے ہیں اور میٹھے میں سے بھی ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو تضادات اللہ نے رکھے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے. انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ جو چیز سہولت والی ہو, جو چیز اچھی لگے, انسان اسی کی طرف لپکتا ہے. جو انسان آپ کو اچھا لگے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ اسی کی کمپنی میں رہیں, اور جو شخص آپ کو ناپسند ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس سے بھاگ جائیں, فرار حاصل کریں. لیکن ایسا عملاً ممکن نہیں ہوتا. کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص آپ کو پسند ہو آپ ہر وقت اس کے پاس رہیں؟ ہوتا ہے ممکن؟ نہیں ممکن. اور جو اچھا نہ لگے آپ بعض اوقات بھاگنا چاہیں تو بھاگ جائیں, بھاگ سکتے؟ نہیں بھاگ سکتے. پھر آپ کو وہاں رہنا ہے جہاں بھی اللہ آپ کو رکھے. ایسی صورت میں نظر کس پہ ہونی چاہیے کہ دونوں کے ساتھ رہنے میں کچھ فائدے ہیں. اگر ایک میں ہمارا دل سکون پاتا ہے تو دوسرے میں ہو سکتا ہے ہماری عقل تیز ہو. کیونکہ جب ہماری زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم اور شارپ ہوتے ہیں, اور کانشیس, اور ہوشیار ہوتے ہیں, اور تیز کام کرتے ہیں. مثلاً آپ آرام سے چل رہے ہیں, اتنے میں آپ کو ڈر لگا کسی چیز سے, تو آپ کی چال ویسی رہے گی, لا محالہ تیز ہوگی. تو وہ چیز جو آپ کو ڈرانے کا سبب بنی, بظاہر اس میں بڑی تکلیف کی بات تھی, لیکن اس کے اندر سے بھی ایک خیر نکل آئی. تو جو پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو خوش رکھتی, ہر حال میں خوش رکھتی, ہر حال میں پرسکون رکھتی. تو بات یہ ہے کہ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھا رہے ہو. اگر دنیا میں صرف میٹھا پانی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف 3% پانی میٹھا ہے دنیا کا, اور باقی حصہ جو ہے وہ کڑوا ہے. جتنے سمندر ہیں بظاہر ان میں بھی جتنا پانی, زیادہ پانی کیا ہے, کڑوا ہے, کھاری ہے. اور اگر وہ کھاری نہ ہوتا, سارا میٹھا ہوتا, تو کیا ہوتا, زندگی مشکل ہو جاتی. تو انسان کو ہر سچویشن ایکسپٹ کرنی چاہیے. جو پسندیدہ چیزیں زندگی میں آئیں ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر کوئی چیز ناگوار بھی آئے تو کیا کریں, الحمدللہ علی کل حال. شکوے نہیں, شکایتیں نہیں, ناراضگی نہیں, پریشانی نہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ گوشت, وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اس میں سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کو تم پہنتے ہو اور زینت اختیار کرتے ہو. آپ دیکھیے کہ جب انسان کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ سنورتا ہے نا. یعنی کہ جب ہیٹ پہنچتی ہے تو برکس پکی ہوتی ہیں, پالش ہو جاتی ہیں, چمک آتی ہے اس چیز میں. تو بہت سی مخالفت انسان کو زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. تو ہر چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے. دیکھیں کہ گوشت تو ٹھیک ہے, فائدے کی چیز ہے, لیکن یہاں ایک اور فائدہ بتایا, وہ تستخرجون حلیۃ, جو کہ سجاوٹ ہے صرف, یعنی انسان زیادہ چمکتا ہے, زیادہ نکھرتا ہے. حلیۃ تلبسونہا وتری الفلک فیہ مواخر, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑنے والیاں. مواخر مآخر کی جمع, مآخرہ سے. لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. یعنی سمندر کا سینہ چیر کے کشتیاں دوڑے چلے جا رہی ہیں, اور اس سے تم اللہ کے فضل کو جگہ جگہ سے ڈھونڈ رہے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو, شکر گزار بنو. سورۃ النحل 14 میں آتا ہے, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. سورۃ الفرقان 53 میں آتا ہے, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اب دیکھیے کہ دنیا میں کہیں بھی پرفیکشن نہیں ہے.
ان مع العسر یسرا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں جہاں وہاں تنگیاں بھی ہیں. تو بعض لوگ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے ڈر سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام ہی نہیں کرتے. مثلا بعض بچے شادی کیوں نہیں کرتے کہ اگر شادی کی تو کیا ہوگی؟ رسپانسبلٹی آ جائے گی. اگر آپ رسپانسبلٹی نہیں لیتے، ذمہ داری نہیں لیتے، تو نقصان کیا ہوگا؟ بہت سی وہ خیر جو شادی کے ذریعے آپ کو ملتی ہے آپ اس سے محروم رہتے. تو انسان کو ہمیشہ اس دنیا میں دونوں طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. مثلا کبھی سردی ہم کو اچھی نہیں لگتی مگر برف نہ پڑے تو مشکل ہے، کبھی گرمی اچھی نہیں لگتی، گرمی نہ ہو تو اس کے ذریعے جو فائدے آپ کو پہنچتے ہیں وہ نہ ملے. تو اصل چیز کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کا بھی مضمون ملتا جلتا ہے صبا سے. وہاں بھی شکر گزاری کی بات، یہاں بھی شکر گزاری کی بات ہے. اور شکر گزاری ایک تو پازیٹو طریقے سے، اور ایک یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی نیگیٹو میں بھی پازیٹو ڈھونڈا جائے، ناپسندیدہ چیزوں میں بھی پسندیدہ پہلو تلاش کر لیے جائیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان ہر حال میں شکر گزار رہے گا. شکوے کی بجائے شکر وہی کر سکتا ہے جو ناگوار چیزوں میں بھی مثبت پہلو تلاش کرتا ہے. اور یہ تضادات تو زندگی میں ہر جگہ ہیں. دیکھو تو یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا رات کو دن میں، یعنی دن کیا ایک پازیٹو سمبل ہے، روشنی، اور رات کیا ہے بظاہر اندھیرا، خوفناک چیز. لیکن دن کبھی دن نہیں رہتا ہمیشہ، کیونکہ اگر دن رہتا آپ تھک جائیں. دن میں رات ڈال دیتا ہے جو بظاہر تمہیں ناگوار ہے. وہ یولج النہار فی اللیل، لیکن پھر وہ رات بھی ہمیشہ نہیں رہتی، وہ داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں. تو ہر خیر سے کوئی شر بھی نکل آتا ہے، اور ہر شر سے کوئی خیر بھی نکل آتا ہے. تو ہر چیز تو اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا جو ملے اس پر انسان راضی رہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے مقرر وقت تک کے لیے. تو اے انسان تم بھی کیا کرو؟ چلتے رہو، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، حالات موافق ہو یا خلاف ہو، چلتے رہو، اللہ کی اطاعت گزاری کرتے رہو. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، اس کے پاس ہے بادشاہت، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے آگے جھک جاؤ. والذین تدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم اسے چھوڑ کے پکارتے ہو. ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک دھاگے برابر چیز کے بھی مالک نہیں. قطمیر اصل میں کھجور کی گٹلی کے اوپر باریک سے پردے یا جھلی کو کہتے ہیں. بہت باریک ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر. بعض اوقات ڈرائی ہو نا گٹلی تو اس کے اوپر سے بھی ہلکا سا چھلکا اترتا ہے، یا پھر وہ دھاگا سا ہوتا ہے، تو اس لیے دھاگے یا جھلی کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اللہ کے سوا جن کے پاس تم جاتے ہو، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، ان سے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی مشکلات میں، وہ تو تمہیں اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتے جتنا ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار. تم انہیں پکارو بھی تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے نا. وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر کسی طرح وہ سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں دیں گے تم کو، کچھ کر نہیں سکتے تمہارے لیے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، وہ قبول ہی نہیں کریں گے تمہاری کسی عبادت کو، اور نہ وہ مانیں گے کہ تم نے ان کے لیے کچھ کیا. سورۃ مریم 82 میں آتا ہے کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. سورۃ یونس میں آتا ہے صاف کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن سارے شریک جن کو بھی اللہ کے ساتھ کچھ مقام دیا وہ بری ذمہ ہو جائیں گے.
اسی لیے آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دیتا۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کوئی ان سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت 5 اور 6۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہ بتائے گا تجھ کو خبیر کی مانند کوئی اور۔ خبیر سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ تعالی، یعنی جس طرح اللہ تعالی تمہیں حقائق کھول کر بیان کر رہا ہے ایسے تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا، لہذا اللہ کی بات مان لو اور اس کے مطابق عمل کرو، ورنہ اللہ کے پاس جب پہنچو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔